نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد لاہور پاکستان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں، اگر آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں فرمائیے، ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال وحید الرحمان صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، جس کا ظاہر باطن ایک ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اس طرح عمل کرتا ہو جس طرح عمل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال شاہ عبدالصبور صاحب کا ہے، حضور مسئلہ تفضیل میں آپ کا کیا موقف ہے اور کیا یہ مسئلہ قطعی ہے یا ظنی؟ شاہ صاحب، جواب یہ ہے کہ مسئلہ تفضیل میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی تفضیلی ہو، یعنی اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر بھی فضیلت دے دے اور کہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اس کو جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مسلمان ہی مانیں گے۔ ہاں، البتہ یہ شرط ہے کہ وہ حضرت علی کو اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے زیادہ فضل و کمال والا مانے، لیکن کسی بھی صحابی کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی نہ کرے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی سب سے اعلیٰ مرتبے پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی جناب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال صفی الرحمان صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں حضور خواب میں جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوئے سویا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ ذرا مجھے بتانا کیا لکھا ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں، وہ پڑھا گیا سارا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال علی احمد صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت نماز کیا ہے؟ نماز عربی زبان میں صلاۃ کو کہتے ہیں اور اردو میں صلاۃ ہی کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے نماز کیا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے رحمت، برکت اور اسی طرح کے اور بہت سارے معنی، لیکن لغت عرب میں صلاۃ کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلاتے رہنا، یا تیل مل کر جسم کو ورزش دینا، نغمہ الاپنا، گانا گانا وغیرہ، لیکن یہ سارے لغوی معنی ہیں۔ صلاۃ کا حقیقی معنی وہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بخاری کی حدیث ہے
تم اس طرح صلاۃ ادا کرو جس طرح مجھ کو صلاۃ ادا کرتا دیکھتے ہو، یعنی تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ لہذا نماز کی فرضیت کا قرآن نے اعلان کیا۔ نماز کا آغاز کیسے ہوگا، نماز میں قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجود کیسے ہوں گے، نماز سے فراغت کیسے ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر چھوڑ دیں۔ بس اب صلاۃ وہی ہے جس طرح اللہ کے محبوب نے صلاۃ ادا فرمائی اسی طرح ادا کی جائے گی تو وہ صلاۃ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں جی، اچھا ہوا یہ سوال ابھی میں پڑھ رہا تھا تو ایک لفظ اس میں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ سوال یہ ہے کہ خواب میں جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جانا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہونے کا معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی ساری زندگی موافق احکام شریعت گزرے گی اور خاتمہ بھی انشاءاللہ سکون و اطمینان سے ہوگا۔ مبارک ہو جس کو یہ خواب آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا کی زندگی عزت آبرو سے کٹے اور خاتمہ بالایمان ہو۔ جی لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وحید الرحمان صاحب کا ہے۔ حضور حجامہ کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ حجامہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کروایا ہے اور حجامہ کرنے کے ماہرین ہوتے تھے۔ بعض نصوص ایسی ہیں وینز، ان کو پتلی سی وینز ہوتی ہیں، ان کو ایک خاص طریقے سے ہلکا سا ٹک لگایا جاتا ہے تو ان سے جسم کا وہ خون جو زائد ہوتا ہے اور اس میں اب فائدہ نہیں ہوتا وہ زائل ہو جاتا تھا، لیکن یہ بڑی احتیاط کا کام ہے، ماہرین ہی کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حجامہ کروایا، یعنی ایک خصوصی مقامات سے ماہرین سے خون کبھی نکلوایا، اور کبھی یہ خون جسم میں زائد ہوتا ہے، اسے نکلوانا یہ باعث صحت ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد ندیم صاحب کا ہے۔ حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے اور نہ ہی حدیث پاک میں ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بڑی عجیب بات ہے، قرآن پاک کی نص ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لہذا یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی نص میں ہے، 2 اور 2 4 کی طرح الفاظ موجود ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ سوال کیسے بنا دیا گیا، غور فرمائیے گا، یہ سوال کرنا چاہیے تھے، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، لائیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی وحید الرحمان صاحب کا ہے۔ حضور کہتے ہیں زنا قرض ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مرد کو اس خصلت بد سے بچائے، اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو قرض کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی سن لے، اس کے کان بھی، مرے گا نہیں اس کے کان بھی سنیں گے کہ اس کی بھی جو ہے وہ بیٹی بہن وغیرہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اپنے رب سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ میرا رب انشاءاللہ اس کے کانوں کو یہ بات نہیں سنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے سچی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اور توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پھر اس بات کی جانب نہ جایا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ارشبہ کا ہے، وہ کہتی ہیں حضور کیا خواب سچ ہوتے ہیں؟ جی محترمہ، خواب سچ بھی ہوتے ہیں اور اضغاث احلام بھی ہوتے ہیں۔ اضغاث احلام کی تعبیر علماء نہیں کرتے، یہ پریشان کن خوابیں ہوتی ہیں، صاحب علم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا بتانی چاہیے۔ اضغاث احلام پریشان کن خوابوں کی کوئی تعبیر ماہرین رویا نہیں کرتے، معبرین اس کی تعبیر نہیں فرماتے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ غالباً فیصل اطاری صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں حضور قوی حافظہ کی دعا فرما دیں، میں نے
پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید آپ کا سوال تھا یہ کسی اور اتاری صاحب کا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی باعمل عالم دین کو کہیے کہ وہ 17 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر آپ کے سینے پر پھونک مار دے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اور یہ امام احمد رضا نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے حافظے کی تقویت کے لیے، اور میرا اس پر عمل ہے۔ جن نوجوانوں کو میں نے یہ دم کیا الحمدللہ ان کے حافظے قوی ہو گئے، اور آپ بھی کسی عالم با عمل سے یہ دم کروا لیں، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں تو حضرت مولانا خواجہ محمد سلیم القادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ یہ دم فرما دیتے ہیں اور حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ مولانا نے بڑی محنت کی، وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے جب لاہور آئے، پھر میری نشستوں میں آنے لگے، الحمدللہ پھر ذوق پیدا ہوا، اور پھر جامعہ میں باقاعدہ داخل ہو گئے اور سارے علوم پڑھ لیے، مستند عالم دین ہیں، اور آج کل وہ بہت کام کر رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ رضویہ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور ان کی دعاؤں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جی بھائی، وعلیکم السلام۔ یہ سوال احسان اللہ صاحب کا ہے۔ حضور، احسان اور نوازش میں فرق بیان فرما دیجیے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے ایسی نیکی کہ جس کا بدلہ دیا جا سکے۔ قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نوازش اس کے قریب قریب ہی لفظ ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے، اور جو ہے من وہ ایسا لفظ ہے جس کا مطلب احسان ہی ہے، لیکن من میں اور احسان میں فرق یہ ہے، احسان کا بدلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن من ایسا احسان ہے جس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی ہم نے اپنے محبوب کو مومنین میں مبعوث فرما کر ان پر ناقابل تردید احسان کیا ہے۔ باقی ہر چیز کا بدلہ ہے، لیکن محبوب جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا قیامت تک کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا رات دن رسول اللہ کی محبتوں، آپ کے عشق اور آپ کے ساتھ عقیدت کے تذکرے کرنے چاہیے، اور آپ کی محبت میں غرقاب رہنا چاہیے۔ ان کی ولا میں ایسا گما دے خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ حافظ جمشید مصطفی کا سوال ہے، کہتے ہیں حضور جو لوڈ ایڈوانس لیتے ہیں اس کی ادائیگی پر جو زائد رقم لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ اس کو حرام نہیں کہتا، لہذا یہ حد جواز کے اندر ہے، تجارتاً حاضرتاً میں یہ جائز ہی ہوتا ہے۔ لائیے بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بنت حوا کا ہے، سبحان اللہ، کچھ دنوں کے بعد بنت حوا کا پھر سوال آیا ہے۔ حضور، مجھے 2 ہی وقت نماز پڑھنے کے لیے ملتے ہیں اور میں قضا نماز بھی نہیں پڑھتی، کیا میری نماز قبول ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو آپ پڑھ لیتی ہیں وہ تو قبول ہے، لیکن نمازیں مومن پر، مومنہ عورت اور مومن مرد پر 5 فرض ہیں، لہذا آپ وقت نکالا کریں اور 5 ہی نمازیں ادا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ادھر کافی جمع ہو گئے سوال، کیمرے میں تو نہیں نظر آ رہے، انہیں اٹھا لیجیے۔ اچھا، نہیں نظر آتے پھر ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی فیصل اتاری صاحب کا ہے۔ حضور، کو ایجوکیشن کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ جناب، کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ایسے ہی ماحول میں پڑا ہوا ہوں، وہ وہاں جانے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ باہر نو اس کو اچھا نہیں سمجھتا، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کہیں ہے اور آپ پڑھنے چلے گئے ہیں تو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ جی، لائیے اور سوال ہے؟ میں نے کہا شاید آج جلدی چھٹی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔
یہ سوال بنو قریظہ کی تفصیل حضرت مجھ سے ایک جو ہے وہ پتہ نہیں اب کس نے یہ سوال نہیں مجھ سے سمجھا پڑھا جا رہا. بات یہ ہے کہ واقعہ بنو قریظہ پر اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ پوری طرح سے مطالعہ کریں، تیار ہو. یہ پھر دیکھیے کہ اگر وہ امریکن ماحول سے آیا ہے یا یورپین ماحول سے آیا ہے تو وہ انگریزی میں جو ان کی کتابیں پڑھی ہیں ان سے آ کر تو 1000 جو ہے وہ اعتراضات کرے گا. ابھی غالباً 2 یا 3 سال کی بات ہے، ایک بہن وہ امریکہ گئی ہوئی تھی اپنے بھائی کے پاس، کچھ مہینے وہاں وہ رہی. جب واپس پاکستان آئی تو مجھ سے کسی طرح رابطہ کیا کہ میں حضرت سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی تشریف لے آئیے. تو وہ گھر پہ تشریف لائیں. انہوں نے یہ سوالات بنو نضیر کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں یہ سوالات کیے. میں نے کہا بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک زاویے سے یا تو پڑھا ہے یا ایک زاویے سے کسی نے آپ کو بتایا ہے. دوسرا زاویہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں پر عتاب فرمایا تھا اس کے پیچھے کیا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ بنو قریظہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بلا کر بٹھایا، جی آ کر تو صلح کرنے باہم مفت و شنید ہو جائے. سید عالم علیہ السلام کے لیے باقاعدہ انہوں نے پلنگ بچھایا یا تخت پوش بچھایا اور وہ قلعے کی دیوار کے بالکل نیچے تھا. اور سرور عالم علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہو گئے اور انہوں نے دیوار کے اوپر 2-2.5 من کا پتھر پہلے سے رکھا ہوا تھا کہ جب سید عالم وہاں پہ گفتگو ہوں گے اور یہ آرام سے اس پتھر کو اوپر سے لڑکا دیں گے، حضور علیہ السلام پر وہ اتنا بھاری پتھر گر جائے گا. اور ان کا خیال تھا کہ معاذ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ کے مقابل اور اپنے انتظامات، جیسے ہی وہ پتھر وہاں رکھا گیا، حضور علیہ السلام وہاں پہ گفتگو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مطلع فرمایا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ جلدی سے یہاں سے ہٹ جائیے. سرور عالم علیہ السلام وہاں سے ہٹ کر ابھی پرے ہی ہوئے تھے کہ فوراً وہ پتھر نیچے گر گیا اور وہیں گرا جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے. اب اس کے بعد جو آپ نے اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ سے کیا وہ ان کا جو ہے وہ رائٹ تھا، وہ کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر کسی کا جی چاہے تو وہ تفصیلاً مجھ سے بات کر لے، میں ان احوال سے اچھی طرح سے واقف ہوں. لہذا کوئی ملحد ہو یا غیر ملحد کوئی بھی ہو، بات کرنا چاہے وہ کر لے. وہ زیادتی ان کی تھی. اب ظاہر ہے ایک زاویہ دکھا دیا گیا اور دوسرا زاویہ اس کو بالکل چھیڑا ہی نہیں گیا. یہ کچھ تھوڑی بات ہے، ہمارے سامنے جس نے بات کرنی ہے وہ کھل کے بات کرے. ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے آپ کے خلاف جو کچھ لکھا ہے سب بطلان ہے، غلط ہے. ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. اور میں اپنے آقا علیہ السلام کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہوں. این ایم ان ہسٹری، میں نے تاریخ کا بھی ایک ایم اے کیا ہوا ہے. لائیے بیٹھے. وعلیکم السلام. یہ سوال بھی رشبہ کا ہے. حضور اگر کوئی فوت شدہ انسان خواب میں ملے کیسا ہے، اور اس نے سفید سوٹ پہنا ہو کیسا ہے؟ خواب میں ملنا بھی اچھا ہے اور سفید سوٹ کا پہنا ہونا بھی اچھا ہے. یہ اس خواب کی تعبیر اچھی ہے. لیجیے. وعلیکم السلام. یہ سوال ملک عمران صاحب کا ہے. حضور اسلامی سیاست کی کتاب کا نام بتا دیں. نورانی سیاست پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ کافی تسلی ہو جائے گی. نورانی سیاست. وعلیکم السلام. یہ سوال احسان اللہ صاحب کا ہے. دینی اور دنیاوی علوم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بھی نہیں. دینی اور دنیاوی علوم میں مطلب ہے کہ لوگوں نے معین کیا ہے جہاں علم کو معاش کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ان علوم کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علوم. اور جہاں علوم ہوں اور ان کو معاش کے ساتھ متعلق نہیں کیا گیا وہ علوم فائدہ مند ہے، نفع بخش. اصل میں لارڈ میکالا نے جب نصاب تعلیم مرتب کیا اس پر جو دیباچہ لکھا اس میں لکھا ہے
کہ میں نے ایسا نصاب تعلیم بنا دیا ہے کہ یہ نصاب تعلیم پڑھنے والے نسلاً تو مسلمان ہی ہوں گے لیکن عملاً پورے فرنگی ہوں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ دینی علوم کو اولیت دی جائے، یعنی قرآن حدیث کے علوم کو اولیت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ علوم خادمہ ہیں، ان پر بے شک کم توجہ دی جائے۔ اور یہ بھی سوال مجھ سے ہوا کہ جی علم منطق کا کیا فائدہ ہے؟ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ علم منطق پڑھنے کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ خطا فی الفکر واقع نہ ہو، تو علوم پڑھنے چاہیے۔ جی بیٹے، ماشاء اللہ، وعلیکم السلام، سبحان اللہ۔ انشبا حضرت، کیا قسطوں پر اشیاء خرید سکتے ہیں؟ بالکل، قسطوں پر اشیاء بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سعید بھلا صاحب کا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا، لیکن جو ہم اکٹھے ہو کے قرآن پاک پڑھ کے کھاتے ہیں اس میں تطبیق کیا؟ بسم اللہ بھی قرآن ہے، اور جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت ہے تو اگر کچھ زیادہ قرآن پڑھ لیا جائے تو پھر بھی سنت ہی رہے گا، سنت سے خارج نہیں ہوگا۔ جی، آج سوال تیزی سے آ رہے ہیں یا آپ کے لکھنے کی سپیڈ کم ہو گئی ہے؟ چلیں ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فیصل کا ہے۔ حضور، میں فزکس میں ایم فل کر رہا ہوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ جی جناب، آپ ایم فل کیجئے، اس میں مہارت حاصل کیجئے۔ کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں، ہمارے مولانا امیر حمزہ صاحب ایک دن ایک اکیڈمی میں پڑھانے بھی جاتے ہیں، پڑھانے گئے تو وہاں کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سائنس کیا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر اینڈ نیچرل تھنگس سچ لائک فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی۔ فزکس از دا بیسٹ۔ جب انہوں نے کہا تو الحمدللہ اطمینان ہو گیا، لہذا آپ ایم فل فرمائیے، فزکس میں فرمائیے، اور یہ بڑا اچھا مضمون ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں کیا عرض کروں فیصل، بیٹے آپ پڑھیے، ایم فل کیجئے، آگے بڑھیے، اس میں پی ایچ ڈی کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جی، وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد فیاض کا ہے۔ حضور، میرا جسم میری مرضی، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پورا کلپ ریکارڈ کرا دیا ہے، بلکہ ایک تو پرانا تھا، اسے بھی ہمارے یہ مولانا علی حسنین صاحب نے، انہوں نے پہلے ایم اے اسلامیات کیا تھا، اب ایم اے انگلش بھی کر لیا الحمدللہ۔ یہ نوجوان کبھی دکھائیں گے ان کو آپ کو، تو انہوں نے وہ پچھلا بھی نکال کر یوٹیوب سے اسے بھی شیئر کر دیا تھا، وہ بھی آ گیا ہے فیس بک پہ۔ اور نیا جو میں نے غالباً کل جمعہ تھا، پرسوں جمعے کو کیا، تو جمعے میں بھی میں نے بات کی تو وہ بھی انہوں نے فیس بک پہ ڈال دی ہے، آپ دیکھ لیں۔ الحمدللہ دونوں میں نے تسلی کر دی ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ باقی رہی بات میرا جسم میری مرضی، یہ تو اللہ کے حکم کے مقابل دعویٰ ہے، اور جہاں دعویٰ اللہ کے امر کے مقابل آئے گا فہو مردود۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کہیں شک ہلکا سا پیدا ہو اللہ رسول کے حکم کے مقابل کا، وہاں بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دعویٰ اس طرح کا کرنا، صرف بات یہ ہے نا کہ ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھانا تھا وہ نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں سکھایا، نہ انہوں نے سیکھا دین کو۔ وہ سمجھتے ہیں ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ تب ظاہر بات ہے کہ نسلی مسلمان ہونا یہ الگ چیز ہے، اور عملی مسلمان ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کہ اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ آپ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے
مقابل کوئی قول کریں گے تو آپ کے قول کو اٹھا کے دیوار پر پھینکیں گے، ہرگز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی کیا ہوا، اللہ نے جسم دیا ہے، وہ مالک ہے، وہ واپس لے گا۔ یا تو کوئی پوری دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ کر کے مجھے دکھائے کہ جی مجھے جسم ملا ہوا ہے، میں نے واپس نہیں کرنا، تو پتر بیدا ماننا ذرا، نہ کریں واپس۔ یہ عجیب معاملہ ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سالم عطا کر دیا۔ ورنہ میں کئی معنی دیکھے، نوجوان اوپر کا دھڑ بالکل ٹھیک ہے، ٹانگیں دونوں کسی کام کی نہیں، اور کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، اللہ نے سالم الاعضاء بنایا، دو آنکھیں عطا کی، ہونٹ عمدہ عطا کیے، اور زبان عطا کی، چہرہ اچھا عطا کیا، صحت عطا کر دی۔ اب اس پر یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی ہے، تو بیٹا یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ نے ادھار دیا ہوا ہے، کل واپس لینا ہے۔ اور اگر تم نے چپ کھڑبا کر دیا نا پتیلا، تو پھر مالک جو ہے وہ چاہے تو اسے قبول کر لے، ورنہ توڑ مروڑ کے بھٹی میں پھینک دے، چلو کام ختم ہوا۔ ایسا اس طرح کی بات ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ عقل بھی اس نے قبول نہیں کرتی۔ اور ہمارے معاشرے میں جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں۔ حد ہوگی تمہاری۔ میں نے کئی بار اسی لیے نہیں کہتا کوئی تکبر ہے، GC لاہور میں GC کا پڑھا ہوا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، مطلب مجھے اس قسم کی چیزیں کیا مروب کریں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آج سے کوئی 40-45 سال پہلے لاہور میں یہ NCA جو کالج ہے، اس کے اندر ایک تحریک ہلکی سی اٹھی تھی، تو ہمارے قابر حیات تھے اور مولانا مودودی صاحب بھی حیات تھے رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر زبردست ایکشن لیا تھا، اور ان کے نوجوانوں نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا۔ بہرحال وہ تحریک اس وقت تو دب گئی۔ اب آگے دوبارہ ایک لمبے عرصے کے بعد زور نہیں پکڑ رہے تھے، اب دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا ہے، نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایما پر نکل رہے ہیں، کیسے نکل رہے ہیں، بہرحال پڑھیں گے انشاءاللہ، آخرکار جوتے ہی پڑیں گے، چونکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابل کوئی بات کہہ دینا، کہہ کر اس پر کوئی پیرا دے سکتا ہے؟ کئی سے پہلے بڑے بڑے فنکار آئے، ایک رگ رب تعالیٰ نے کھینچی تو این لمبے ڈال دیا۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، آپ کے جسم پر آپ کی مرضی نہیں ہے۔ جی وہ کلپ سن لیجئے، فیس بک پہ ہے، کیا اس کا عنوان دیا بھی آپ نے؟ میرا جسم میری مرضی ہی عنوان ہے۔ وعلیکم السلام۔ محمد عبداللہ، سبحان اللہ، امت اللہ اور عبداللہ اور بنت حوا، یہ سوال آتے ہیں کبھی کبھی۔ حضور آج کل ہر انسان پریشان ہے، مالدار بھی اور غریب بھی، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ سائل عبداللہ محترم میرے عزیز، سکون قلب کا تعلق مال کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے، سکون قلب کا تعلق بہت بڑا محل بنا لینے کے ساتھ نہیں ہے، سکون کا تعلق بڑی سی فیکٹری لگا لینے کے ساتھ نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو دل اطمینان پائے گا، ورنہ اطمینان نہیں آئے گا۔ اور پھر اقبال یاد آئے ہیں، سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، شاید سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال شہزاد گھمن صاحب کا ہے۔ حضور نورانی صاحب کی آواز میں قرآن سنا دیں۔ سبحان اللہ، کبھی آپ مرکز پر تشریف لائیے گا تو میں نورانی صاحب قبلہ کی کے انداز میں قرآن سنا دوں گا انشاءاللہ۔ لیجئے اب میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی آئیے کہ پھر سنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے پڑھنا آتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بھی شہزاد گمن صاحب کا ہی سوال ہے۔ حضور داڑھی مبارک کتنی ہونی چاہیے؟ داڑھی مبارک جو ہے وہ قبضہ بر ہونی چاہیے، اور اس کو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا، لیکن یاد رکھ لیجئے کہ داڑھی کی مقدار پر کبھی کسی سے بحث اور مناظرہ نہیں کرنا، اس کی روایات اضطراب کا شکار ہیں، لہذا داڑھی کی مقدار پر بحث نہیں کیا کرتے، داڑھی پر بحث کرتے ہیں۔ داڑھی سنت موقدہ مستعمرہ قریب الوجوب ہے،
اور مقدار جو ہے اس پر بحث نہیں، لیکن پھر کتنی زبر، کس نے کہا؟ ہمارے اکابر نے اسی کو اختیار کیا، اور اکابر کا اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سنت ہے۔ اگر کوئی چھوٹی کر لے تو میں شدت نہیں کرتا، میری اپنی تو پوری ہے۔ جی لائیے سوال۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وحید الرحمان صاحب کا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایک شعر سنا دیں۔ سبحان اللہ، وحید الرحمان صاحب آپ مجھے شعر سننے کی سفارشیں کرنے لگے ہیں۔ ہاں، امام محمد رضا نے ایک جگہ کہتے ہیں، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے۔ دیجیے جناب، شعر بھی سنا دیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال فیصل اتاری صاحب کا، حضور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ کہ ہمارے اکابر نے ان کی تحریرات کو، کتابوں کو لے کر ایک لمبا اجلاس کیا تھا کہ اگر ان پر کوئی حکم لگتا ہے سخت تو لگائیں۔ تو علماء یہ علامہ سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ محدث الوری، یعنی امام احمد رضا کے یہ خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے اجلاس بلایا تھا اور ان کے سامنے عبارات رکھی تھی۔ تمام علماء میں سے کسی نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی، اور یہ کہا کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں ادب جو ہے وہ اس طرح کا ملحوظ نہیں رکھا گیا جس طرح کا رہنا چاہیے، لیکن ان کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ لہذا مولانا مودودی نے کام کیا ہے، ان کے کام کا میں قدردان ہوں، ان کے کام کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ واقعی دین کے ساتھ مخلص ہی تھا۔ امام احمد رضا کے بارے میں کئی مقامات انہوں نے اچھے کلمات کہے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی الشبا کا ہے، حضور اگر خامد کہے کہ عورت کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا تو عورت کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سوال تو بڑا سخت ہے، لیکن مجھے اس کا جواب بڑا آتا ہے۔ میں الحمدللہ اپنی 3 بیٹیوں کو میں نے شادی کی، اور جب میں ان کو رخصت کرنے لگا تو میں نے چپکے سے کہہ دیا، میں نے کہا بیٹے اب آج کے بعد میرا جو حق تھا وہ 2 نمبر پہ چلا گیا ہے، پہلے میں 1 نمبر پر تھا، اب تمہارا نکاح میں نے کر دیا ہے، لہذا اب یہ 1 نمبر پر آ گئے ہیں صاحب، انعام الرحمان 1 نمبر پہ آ گئے، اور عاقف حیات 1 نمبر پہ آ گئے، اور محمد احسن 1 نمبر پہ آ گئے۔ یہ تینوں میرے داماد ہیں، تینوں بڑے اچھے بچے ہیں اور میرا بہت ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے اگر کبھی یہ کہہ دیں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہیں جانا تو آپ نے بالکل نہیں جھگڑنا، آپ نے کہنا جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہو میری بیٹی کو، تینوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہیں جانا۔ لہٰذا آپ کو اگر شوہر کہتا ہے کہ نہیں ملنے جانا، کہیں بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کروں گی، اب تو میں وہ کروں گی جو آپ کہیں گے، انشاءاللہ صاحب کا دل نرم ہو جائے گا اور کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ ان کو ملنے نہیں جا رہا۔ یہ میں نے آپ کو نسخہ کیمیا بتا دیا ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہزاد گھمن صاحب کا یہ سوال ہے، معراج کی رات جو حضور نے نماز پڑھائی وہ کون سی نماز تھی؟ وہ 2 رکعت نماز نفل تھی اور اس میں رکوع نہیں تھا۔ جی نماز رکوع کے بغیر تھی۔ اور کوئی سوال ہے کوئی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں نے وہ جو مذمت کی ہے ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ستم ہوا اور ایک عالم دین کی آنکھیں پھوڑی گئیں، وہ کلپ بھی آپ سن لیجئے، فیس بک پہ ہے۔ اور جو میں نے
ایران کے حوالے سے جب امریکہ نے بات کی کہ اس پہ حملہ کریں گے، اس کی مذمت کر دی، وہ بھی آپ سن لیجئے، لوگوں کو بھی سنوائیے۔ الحمدللہ اس سے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں، اور اس امت کو اب وحدت کے رنگ میں آ ہی جانا چاہیے، وحدت کے رنگ میں آ ہی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرگوش کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور خرگوش کا گوشت کھانا یہ حلال ہے فقط۔